بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تمام عالمی دنیا میں انسان بسنے والے انسانوں، تمام عالمی دنیا میں بسنے والے جنات بھائیوں، جو بھی اردو زبان سمجھتے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، میں آپ سب کو اللہ پاک جل شانہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ یہ مالک حقیقی ہے، اللہ یہ معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جن لوگوں نے معبودیت کا دعویٰ کیا وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، جن لوگوں نے ان کو مانا ہے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور سب کے سب جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ جس نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی ہے، چاہے سورج اور چاند کی عبادت کی ہے، چاہے ستاروں کی عبادت کی ہے، سب کے سب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، کسی کی بخشش نہیں ہوگی، کوئی روئے جو مرضی کرے، چیخے چلائے، لیکن یہ کہ بخشش نہیں ہوگی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اللہ نے جنت کو ان پر حرام کر دیا، اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ بنے گا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ وہ بھی اصل مصیر ہے، یہ بہت بری ٹھکانہ ہے، واپس جانے کے لیے بہت بری ٹھکانہ ہے، اللہ امان میں رکھے۔ روز قیامت جہنم کو 70,000 لگام ہوں گے، فرشتوں نے ان لگاموں کو پکڑا ہوگا، اور لگام کی ایسی مثال ہے جیسے گھوڑے کے منہ میں ایک چیز ڈالی جاتی ہے، کڑی سی ہوتی ہے، اس کو لگام کہتے ہیں لگام کو ٹیٹ رکھو۔ تو جہنم چیخے گا، چلائے گا کہ مجھے چھوڑ دو، تاکہ میدان محشر میں جا کے میں ان لوگوں کو جلا دوں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، شرک کیا، کفر کیا، جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے۔ لیکن فرشتے ان کو قابو میں رکھیں گے، میدان محشر میں ان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ وقت ہم سب کے اوپر آنے والا ہے، اس وقت کا انتظار کرنے کا خالی انتظار ہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب جن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ ہماری شامت، ہمارے اعمال کی شامت، ہمیں کس نے اٹھایا، ہمیں ہمارا آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا۔ اس لیے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا، وہ ایک سنگ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کے کان لگایا ہوا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کے اندر پھونک ماریں گے تو دنیا ہلنے لگے گی۔ پہلی بار پھونک مارنے سے دنیا ہل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس میں 40 سال کا زمانہ پھر ایسا ہوگا، خاموشی کا زمانہ ہوگا۔ جو قبروں کے اندر لوگ ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے، جو زندہ ہے وہ مر جائیں گے۔ 40 سال کے بعد اللہ پاک ان مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو ان کو زندہ کر کے سیف علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ دوبارہ اس کے اندر پھونک مارو۔ تو وہ سنگ کی شکل میں ہے، تو وہ پھونک ماریں گے تو لوگ دوبارہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، اور چڑیوں کی طرح جو ہے نا، ہر روح اپنے جسم کے اندر جا کے داخل ہو جائے گی، اور یہ روحی اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس جو سنگ ہوگا اس کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ جب وہ پھونک ماریں گی تو ہر روح اپنے جسم میں جا کے داخل ہو جائے گی۔ انسان کا جسم جو ہے یہ سب ختم ہو جاتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا بچتا ہے، باقی سب کا ختم ہو جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں ایک چھوٹی سی ہڈی بچتی ہے، اسی کے ساتھ سب کو جوڑا جائے گا۔ تو جو لوگ اس درمیان میں لوگوں کے اوپر یہ آسانی آئے گی، یہ 40 سال جو ہے نا لوگوں کو عذاب معاف ہو جائے گا، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو کتابوں میں دیکھا ہے۔ تو پھر جس وقت ان کو زندہ کر دیا جائے گا تو ایک دم مبتلا عذاب ہو جائیں گے، تو کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ وہ کہیں گے ہے ہماری تباہی، ہماری بربادی، ہمارے آرام گاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا، ہم تو ادھر آرام کر رہے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، میرا رب کا وعدہ ہے، اور اللہ کے رسولوں نے سچ کہا تھا کہ تم لوگوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ تو لہٰذا بہت حسرت کا مقام ہوگا، بہت رونے کا مقام ہوگا، لوگ روتے رہیں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو آنکھوں میں ختم ہو جائیں گے، روتے رہیں گے۔ بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنے دانتوں سے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ اپنے اوپر حسرت ہوگی۔ یا حسرتن علی العباد، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں کے اوپر افسوس ہے کہ اللہ کو کیوں نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کو زبردستی نہیں منواتا، اللہ نے اختیار دیا، مجھے بھی دی ہے اور آپ کو بھی دی ہے۔ اللہ پاک نے دونوں راستے واضح کر دیے، گناہوں کا راستہ بھی اور نیکیوں کا راستہ بھی۔ اب جس کا دل چاہتا ہے، جس راستے کو اختیار کرتا ہے، اس پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا، ابھی اس کا قبر نہیں تیار ہوا تھا، ان کا جنازہ اللہ کے حبیب نے پڑھایا، اور وہ قبر ان کو کفنا کے نلا کے جنازہ پڑھا کے ان کی نعش کو لایا گیا اور چارپائی وہاں رکھی گئی۔ ابھی قبر کے بننے میں کچھ وقت باقی تھا، تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان سب کے سب اللہ کے حبیب کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے، اور ایسے آرام سے بیٹھے کہ اگر کوئی پرندہ بھی آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتا تو پرندے کو محسوس نہ ہوتا کہ یہ جاندار چیز ہے یا بے جان ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جو قبر ہے، انسان اس کو دیکھتا کہ یہ قبر ہے، بظاہر یہ گڑھا ہے، لیکن یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مومن ہے اس کے لیے باغ بنے گا، جو کافر ہے، منافق ہے، اعتقادی ہے، اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جس بندے نے بھی دنیا میں زندگی لی ہے، سانس لیا ہے، اس کے نصیب میں یا تو دوزخ ہے یا جنت ہے۔ جو اس کے نصیب میں ہے اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہو کے رہے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہے تو ہم تقدیر پہ تکیہ لگا کے نیک عمل چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمارے نصیب میں جو جگہ ہوگی اس میں تو جانا ہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، سیدھے چلو اور نیک عمل اختیار کرو۔ ہر بندہ جہاں جانے والا ہے اس کے لیے وہی کام آسان ہو جاتا ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ جس نے جنت میں جانا ہے اس کے لیے جنتیوں کا کام آسان ہو جاتا ہے، اور جس نے جہنم میں جانا ہے اس کے لیے جہنمیوں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو سیدھے رہو اور نیک عمل کرتے رہو اور جڑے رہو، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ یہ جو ہے نا، یہ حدیث کا معنی الفاظ میں جو ہے نا، یہ الفاظ کا جامع پہنا رہا ہوں، اصل عبارت حدیث کے بڑی کتابوں میں موجود ہے، جو سارے کے سارے مجھے یاد نہیں ہیں، کتاب کے اندر پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ مختصر ترین زندگی ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ دھوکہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو ایک ماننا یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات۔ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مناؤ، اللہ ایک ہی ہے، اور توحید پر قائم رکھو، اپنے آپ کو قائم رکھو۔ اور یہ توحید جو ہے نا، جو اللہ کو ایک ماننا جو ہے نا، یہ سارے نیکیوں کا اثر ہے، سارے نیکیوں کا خلاصہ یہی ہے، نچوڑ یہی ہے۔ تو لہٰذا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ آیات کے اول میں کچھ غلطی بھی ہو سکتی میرے سے، مطلب ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ پاک نے فرمایا انسانوں سن لو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ مکھی پیدا کرنا کیا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے گی تو یہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ اس سے وہ چیز واپس کرے۔ جو ماننے والا وہ بھی کمزور ہے، جس کو مانا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اور اللہ کی قدر تم لوگوں نے نہیں جانی جس طرح ان کی قدر جاننی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کی قدر ویسی تم لوگوں نے نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی بروز قیامت، اور یہ آسمان کو بھی اللہ لپیٹ لیں گے، اور اپنے دائیں ہاتھ میں، یعنی کہ مثال کے طور اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ دائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، وہ اس کو لپیٹ کے نا دائیں ہاتھ میں رکھ لیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت جتنے خشکی ہے سب کو ایک انگلی کے اوپر رکھ دیں گے، جتنے مطلب دریا ہے سب کو ایک انگلی کے اوپر رکھ دیں گے، جتنے جنگلات ہے اس کو ایک انگلی کے اوپر رکھ لیں گے، اور جتنے بقایا چیزیں ہیں ان سب کو ایک انگلی کے اوپر رکھ لیں گے، اور اس طرح کریں گے، انگلی کو ایسا، ہاتھ کو ایسا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب یہ مثال ہے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، یہ آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ پاک خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جو ایک ہے، جو بہت طاقتور ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں ہے، کسی کے کوئی مجال نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں لوگ مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، وہ خود اللہ کے محتاج ہے۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ نلانے میں دوسری کے محتاج بنتے ہیں، کفن پہنوانے میں دوسری کے محتاج بنتے ہیں۔
قبر میں اتروانے کے لیے وہ دوسری کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اختیار ہے تو مرنے سے پہلے وہ کہہ دیا کریں میں نہا لیتا ہوں، کفن پہن لیتا ہوں، چارپائی کے اوپر لیٹ جاتا ہوں، بلکہ قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ سب اختیار ہے۔ تو ایسی اختیار اللہ نے کسی بندے کو آج تک نہیں دی ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اللہ کسی کو اختیار نہیں دیں گے۔ باقی جن لوگوں کے عقائد خراب ہے، قرآن و حدیث پر اپنا عقائد کو نہیں تولتے ہیں، وہ اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہین للہ، کوئی خدا کے لیے کچھ کر لو میرے لیے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ میں دریا کے اندر ڈوب رہا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ لیجیے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قسم کے عقائد، کفری عقائد لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بظاہر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، پگڑی بھی باندھتے ہیں، ان کے جیب میں مسواک بھی ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، لیکن اندر سے کوکلے ہوتے ہیں۔ اب سب پر کفر کا پتہ لگانا آسان نہیں ہوتا، لیکن کتابوں کے روشنی میں جس کے اوپر جس کے عقائد کفریہ ہے اس پر ان کو کافر سمجھا جائے گا۔ معاشرے میں ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھا جاتا ہے جو مزار پرست ہے، مزاروں پہ جاتے ہیں، مزاروں والوں سے جا کے مانگتے ہیں، یہ سب مزار پرستی ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ ایک مزار پہ کھڑا دعا کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندے، میں تو کئی مہینوں سے آپ کے پاس آ رہا ہوں اور آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے کہے کہ مجھ پر رحم کریں۔ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہاں سے گزرے، انہوں نے یہ بات سنی تو اس سے کہا کہ تیرا ناس ہو جائے، تو ایسی سی مانگ رہا ہے جو قیامت تک تجھے جواب بھی نہیں دے سکتا۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اس سے بھی بڑا کوئی گمراہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں سے مانگتا ہے، حالانکہ وہ قیامت تک اس کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ قرآن اللہ کی سب سے سچی کتاب ہے، یہ قرآن شریف فرما رہا ہے۔ صحیح، آگے ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ میری طرف سے تمام عالم اسلام میں بسنے والے، تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو میری طرف سے عید الاضحیہ، جس کو بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے، مبارک ہو۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں سب سے معافی چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کرو۔ باقی ہر بندہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم لوگ چلیں گے تو دونوں جہانوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑیں گے تو دونوں جہانوں میں ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں تباہی اور بربادی سے بچائے۔ اللہ کرے دنیا میں اسلام غالب ہو جائے، اللہ کرے مسلمان غالب ہو جائے، اللہ کرے کفر مغلوب ہو جائے، کافر مغلوب ہو جائے، شیطان اور اس کا لشکر اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ لشکر اسلام کو کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن شریف میں اللہ نے اس کی مثال فرمائی، جو شیطان کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ حزب الشیطان ہے، شیطان کا گروہ ہے، اور جو اسلام پر چلنے والے ہیں وہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ والے اللہ کا گروہ ہے، حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کا معنی گروہ ہے اللہ کا۔ اللہ پاک ہمیں حزب اللہ والوں میں شامل کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔